جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دہرائی کے سلسلہ میں ہم نے باب 1 پاکستان کی نظریاتی اساس کا آغاز کیا تھا۔ نظریہ کے ماخذ میں 3 نکات کر چکے تھے۔ ان نکات میں مشترکہ مذہب شامل تھا، مشترکہ سیاسی مقاصد شامل تھا اور مشترکہ تعلیمی مقاصد شامل تھے۔ بیٹا آج 18 اگست 2020 بروز منگل ہم آج کے موضوع کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ نظریہ کے ماخذ کا چوتھا نقطہ مشترکہ معاشی مقاصد، 5واں نقطہ مشترکہ ثقافتی مقاصد اور اس کے ساتھ نظریہ کی اہمیت کو مکمل کریں گے۔ تو آئیے آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ نظریہ کے ماخذ کا چوتھا رکن مشترکہ معاشی مقاصد۔ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا۔ مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں، یعنی ہندوؤں نے انگریزوں کو اس چیز پر آمادہ کیا تھا کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور وہ ہمیشہ سے ہی آپ کے مخالف رہیں گے اور مسلمان دوبارہ اپنا وقار اور اپنی جاگیر حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کی سازش یا حملہ یا جنگ بندی کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے مشترکہ نظریے کو نہ چھوڑا۔ جی اس کے بعد مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کس قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ اب دیکھیں بیٹا یہ کتاب کی تحریر میں کتنی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے پڑھنے میں بھی الجھن ہو جاتی ہے۔ مذکر کو مؤنث لکھ دیتے ہیں، واحد کو جمع کا صیغہ دے دیتے ہیں۔ چونکہ اردو ہے اس لیے میں نظر انداز کر رہا ہوں۔ اب ہم نے یہ لائن پڑھی دیوناگری، یہ لفظ بیٹا دیوناگری ہے۔ اور اردو کا جس طرح اردو کے رسم الخط ہیں اسی طرح ہندی زبان کا بھی بے شمار رسم الخط ہیں۔ تو یہ دیکھیں دیو کے بعد اسپیس آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ناگری اکٹھا لکھا جانا چاہیے۔ یہ دیوناگری اس ٹائپ چلیں بہرحال لفظ ہے دیوناگری، رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان سے اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد بیٹا نظریہ کی اہمیت، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے،
اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کی تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی و سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جد و جہد شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا۔ جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریہ کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پیارے بچوں، آپ کا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ نظریہ کا ماخذ کا بقیہ حصہ بھی مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تمام بچوں سے ہمدردانہ التجا ہے کہ مشترکہ معاشی مقاصد، مشترکہ ثقافتی مقاصد اور نظریہ کی اہمیت یاد کرنے کے بعد زبانی ایک دفعہ اپنی کاپیوں پر لکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں تمام بچوں سے آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔